آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے۔ اسرائیلی میڈیا معارف کی تازہ ترین رپورٹ ہے کہ ایران مذاکرات کو ناکام کرنا چاہتا ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ جو شرائط ہیں ان کو منظور نہیں کر رہا ہے، اور معارف کی ایک دوسری رپورٹ میں یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ دراصل ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں خود کو ٹریپ ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق جو مذاکرات کا دن ہے وہ جمعے کا رکھا گیا ہے، یعنی کل نہیں پرسوں مذاکرات ہوں گے، اور یہ مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان سلطنت عمان میں ہوں گے۔ اس سے پہلے ترکی کا نام لیا گیا تھا کہ ترکی میں مذاکرات ہوں گے، لیکن ایران نے ترکی سے بات کر کے مذاکرات کا جو مقام ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ یاد رہے اس سے پہلے بھی جون کی جنگ میں اس وقت جو مذاکرات امریکہ سے ہوئے تھے وہ بھی سلطنت عمان کے اندر ہی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے فون مسلسل بج رہے ہیں اور ان کے مسلسل رابطے چل رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کم سے کم 5 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے فون پر طویل گفتگو کی ہے، جس میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان ہے، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ہے، قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی ہے، سلطنت عمان کے وزیر خارجہ ہیں، اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی ہیں، اور کویت کے وزیر خارجہ ہیں۔ ان 5 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ فون پر طویل گفتگو ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تمام ریجنل کنٹریز کو اور پڑوسی ممالک کو کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آپ سب پڑوسی ممالک کے بھرپور زور کی وجہ سے ہم نے امریکہ سے بات چیت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن آپ ثالث بنے، گارنٹر اور ضامن بنے کہ امریکہ مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ نہیں کرے گا، جیسے پہلے حملہ کیا تھا کہ ایک طرف مذاکرات شروع کروا دیے اور دوسری طرف اچانک حملہ کر دیا گیا۔ پھر یہ بھی کہا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہماری لڑائی ہوئی تو ہم آپ کو یعنی کویت کو یا پھر قطر کو یا پھر مصر کو یا پھر سعودی عرب وغیرہ کو نشانہ نہیں بنائیں گے جب تک کہ ان کے سرزمین سے امریکہ اور اسرائیل کے جہاز ہمارے ملک پر آ کر حملہ آور نہ ہوں۔ دوسری طرف عبرانی میڈیا بتا رہا ہے کہ 3 شرائط ہیں جو بہرحال ایران کو ماننا ہوں گی۔ اسرائیل کی طرف سے امریکہ کے سامنے 3 شرائط رکھی گئی ہیں کہ 3 شرائط ایران مان لے تو بچ جائے گا، ورنہ اگر امریکہ ایران سے ڈیل کر بھی لے اسرائیل اکیلا ایران سے لڑے گا۔ یہ باتیں بھی عبرانی اسرائیلی میڈیا پر کہی جا رہی ہیں۔ وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم کر دو، بیلسٹک میزائل مکمل طور پر ختم کر دو، اور تیسری شرط ہے کہ اپنے اتحادیوں کی یعنی پراکسیز کی، یعنی باغی جو گروپس ہیں جن کو اسرائیل باغی اور دہشت گرد گروپ کہتا ہے، جیسے لبنان میں حزب اللہ گروپ ہے، یمن میں حوثی گروپ ہے اور عراق میں اشد الشعبی گروپ ہے، ان کی حمایت بند کر دو۔ یہ شرائط اگر مان لیتے ہیں ایران تو بچ جائے گا، ورنہ تباہی مقدر بنے گی۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے خلاف اسرائیل اکیلا جنگی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور 2 طرح کے خدشات ہیں۔ بعض اسرائیلی میڈیا پر آج کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس آئی ہیں کہ اچانک کچھ نہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے، یا تو سائبر اٹیک ہوگا یا پھر حقیقتاً امریکہ اور اسرائیل کا زوردار حملہ ہوگا۔ یہ بات اسرائیلی میڈیا پر مسلسل کہی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایران کے ساتھ جنگ کی تیاری کتنی خطرناک ہے، میں آپ کے سامنے 2 بڑی خبریں رکھوں گا۔ یہ خبر دیکھیں، برطانوی فضائیہ نے، برطانیہ کی ایئر فورس نے تقریباً 32 کے قریب اپنے جہاز ٹائفون منتقل کر دیے ہیں مشرق وسطیٰ میں، یعنی قطر میں اور سلطنت عمان میں اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر برطانیہ کے جنگی جہاز یورو فائٹر ٹائفون بھی منتقل ہو چکے ہیں، اور امریکہ کے جو جہاز اس وقت منتقل ہوئے ہیں ان کی تعداد 200 سے 250 کے درمیان ہے۔ تقریباً 500 کے لگ بھگ کل جہاز ہیں امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور جرمنی وغیرہ کے۔ اور مزید خبریں آپ ذرا دیکھیں کہ برطانوی فضائیہ کا ایک RC-135W نامی جو ایک طیارہ ہے، یہ برطانیہ کے ساحل کے قریب سے اڑا ہے اور مشرق کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ یہ جو طیارہ ہے برطانیہ کا، یہ دراصل انٹیلیجنس بیسڈ ریڈار سسٹم کو ڈیٹیکٹ کرنے والا اور مختلف طرح کے سگنلز کو پکڑنے والا ایک فضا میں اڑنے والا کنٹرول ٹاور ہے، جو برطانیہ کی طرف سے مشرق وسطیٰ کی طرف یعنی ایران کے بارے میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اڑایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ امریکہ کے مختلف طرح کے جو جہاز ہیں وہ مسلسل اردن میں اور کویت میں اور اسی طرح سے مختلف فوجی اڈوں میں آ رہے ہیں، اور امریکہ کے کمانڈوز اور امریکہ کے باہری جہاز بھی جنگی مشقیں کر رہے ہیں، جو ایران کے خلاف ممکنہ حملے کے لیے ایک بڑی تیاری سمجھی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا پھر امریکہ کے ساتھ ایران کی جنگ ہوتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ اگلے 2 دن اس حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ یاد رہے پچھلے 1 مہینے میں جنگ کی تیاریاں چل رہی ہیں اور 2 سے 3 مرتبہ ایران پر حملہ ہونا تھا، لیکن آخری لمحے میں وہ حملہ رکا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگلا ٹارگٹ کیا واقعی ترکی ہے۔ یہ آپ خبر دیکھیں، اسرائیل ہایوم، اسرائیل کا وہ مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے جس کو امریکہ سے اور اسرائیل سے باقاعدہ چلایا جاتا ہے، اور یہ میڈیا نیٹ ورک اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ کو اچھی طرح سے کور کرتا ہے۔ اس میڈیا کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترکی بھی ایران کی طرح اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور ترکی نے اپنے ملک میں ظاہراً سول نیوکلیر پلانٹس لگا رکھے ہیں، لیکن اپنے جوہری پلانٹس کو، نیوکلیر پلانٹس کو جس طرح سے ترکی بنا رہا ہے اور بلڈ کر رہا ہے اور جس طرح سے ان کو چلا رہا ہے،
یہ مستقبل میں یورینیم کی انریچمنٹ اور ایٹمی ہتھیاروں کی طرف بڑھنے کا ایک واضح اشارہ ہے۔ جب تک ترک صدر رجب طیب اردوان حکومت میں ہے تب تک ترکی نیوکلیئر خواہشات سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور ترکی ایٹمی ہتھیاروں کی طرف اور ایٹمی دوڑ کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے ابھی سے اسرائیل کو خبردار ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیل ترکی کے نیوکلیئر ملک ہونے کو قبول نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی برداشت کر سکتا ہے۔ آپ اسرائیل کی ہٹ درمی دیکھیں کہ خود ایٹمی ملک ہے، اسرائیل نے خفیہ طور پر ایٹم بم بنا رکھے ہیں۔ آج تک عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA نامی ادارے کو اسرائیل نے اپنے جوہری پلانٹس کی انسپیکشن کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن وہ آس پاس کسی بھی ملک کے پاس نہ میزائل دیکھنا چاہتا ہے، نہ راکٹس دیکھنا چاہتا ہے، نہ ہی سول نیوکلیئر پلانٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے کچھ عرصہ پہلے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ امریکہ کے دوران یہ بات کہی کہ امریکہ ہمیں پرامن سول نیوکلیئر توانائی دے دے۔ اس پر اسرائیل میں شور مچ گیا کہ سعودی عرب کو سول نیوکلیئر توانائی دینا بھی مستقبل میں بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا۔ غرض آس پاس کے ہر ملک سے اسرائیل خوف زدہ ہے کہ اگر ان کے پاس ہتھیار ہوئے تو وہ ہمیں ٹارگٹ کریں گے، لیکن ترکی ناظرین کرام خاموشی سے اپنی دفاعی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کو ترقی دے رہا ہے۔ مثلا ترکی میں جو نیوکلیئر پلانٹ لگا ہوا ہے آکویو، یہ آج سے 10-12 سال پہلے لگا تھا رشیا کی ہیلپ سے، اور مزید بھی نیوکلیئر پلانٹس ترکی میں چل رہے ہیں جس میں مختلف ملکوں کی انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے۔ ترکی ظاہراً تو سول نیوکلیئر پروگرام چلا رہا ہے، لیکن اس کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ترکی نے مل کر ریسنٹلی کآن نامی ایک طاقتور جنگی لڑاکا فائٹر جیٹ بنایا ہے جو 2026 کے آخر تک وہ فضاؤں میں اڑنے لگ جائے گا۔ پاکستان اور ترکی مل کر مختلف طرح کے جہاز، ڈرونز اور اسی طرح سے باہری جہاز بھی بنا رہے ہیں، ریڈار سسٹم بنا رہے ہیں، میزائلوں کی ٹیکنالوجی پاکستان نے ترکی کو دی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان ہے، اور پاکستان نیوکلیئر ملک بھی ہے۔ بہرحال جس طرح سے سعودی عرب کو اسرائیل، جس طرح سے ترکی کو اسرائیل اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہے، خطرہ سمجھتا ہے، ایران کے بعد اسی طرح سے سعودی عرب کا نام بھی آتا ہے، اور سعودی عرب کے خلاف اسرائیلی میڈیا پر مسلسل بیانات اور رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں آج کی تازہ ترین جو خبریں ہیں غزہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، افسوسناک دن ہے آج بھی۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ کارروائیوں میں بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد لوگ نشانہ بن چکے ہیں۔ جیسے AP نیوز ایجنسی نے 18 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی خبر دی، لیکن جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کا جو فگر ہے وہ 20 سے کراس کر گیا ہے، تقریباً 21 کے قریب کا فگر آ رہا ہے، جیسا کہ عرب میڈیا کی رپورٹ ہے، اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی اخبار اور میڈیا نیٹ ورک دی ٹائمز آف اسرائیل نے بھی کور کیا ہے کہ اسرائیل کا ایک فوجی آفیسر غزہ میں زخمی ہوا فائرنگ کے دوران، تو اس کے رد عمل میں اسرائیل نے جو بمباری کی ہے اس سے غزہ میں 20 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، اس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ جنگ بندی 10 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، یعنی تقریباً 3 مہینوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیل کے حملے نہیں رکے ہیں، اور آج کی خبر ہے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کو ہتھیار پھینکنے ہوں گے، اگر وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے تو ہم زور زبردستی ان سے ہتھیار لیں گے، اور اگر وہ خود نہیں پھینکیں گے تو ہم ان سے ہتھیار چھینیں گے۔ اور اسرائیلی متشدد قومی سلامتی کے وزیر اعتماد بن غفیر نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں پوری قوت اور طاقت کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے تاکہ حماس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین کرام، غزہ میں صورتحال بہت ابتر ہے۔ جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہے غزہ کی، وہ بھی کام نہیں کر پا رہی ہے، یعنی حملے نہیں رکوا پا رہی، اور جو ایگزیکٹو کمیٹی بنی ہے ٹرمپ کے ماتحتی میں پیس بورڈ بنا ہے، وہ بھی غزہ میں ان حملوں کو نہیں رکوا رہا ہے۔ اسرائیل کھلے عام غزہ پر کارروائیاں کر رہا ہے، اور اسرائیل یہ الزام دیتا ہے کہ غزہ میں دہشت گردی کے حملے ان کے خلاف ہو رہے ہیں، اور فیز 2 بھی شروع نہیں ہوا ہے، تعمیر نو بھی شروع نہیں ہوئی ہے، رفح کراسنگ بارڈر سے مکمل لوگوں کو آنے جانے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ غزہ سے باہر گئے ہوئے تھے وہ مصر سے جب واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم خوش ہیں کہ ہم واپس آ گئے ہیں اپنے گھروں میں، ہم غزہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یعنی غزہ کے لوگوں کا یہ جذبہ ہے کہ اتنی مسائل پریشانیوں کے باوجود بھی وہ غزہ چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں رہیں گے، اپنے علاقے میں رہیں گے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے اسرائیل کو دھڑا دھڑ اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ آج کی خبر ہے کہ $4 ارب کی امداد امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے دی گئی ہے اسرائیل کو۔ یروشلم پوسٹ نے رپورٹ میں بتایا ہے اب تک 2023 سے لے کر اب تک اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل کو امریکہ سے تقریباً 20 سے 40 ارب ڈالر کے درمیان مدد ملی ہے، یعنی اتنے بڑی تعداد میں پیسہ ملا ہے یا اسلحہ ملا ہے یا اتنی مالی مدد ملی ہے، اور امریکہ دھڑا دھڑ اسرائیل کو مدد بھیج رہا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ اسرائیل غزہ میں سیز فائر 2 کی طرف بڑھے، اور دوسری طرف ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے جو اسلحہ غزہ میں استعمال ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر امریکی عوام کے جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے وہ اسرائیل کو کیوں دیا جاتا ہے؟ برنی سینڈرز کی اگر آپ ٹویٹس دیکھ لیں یا ان کے بیانات دیکھ لیں تو وہ اس پر کھل کر بولتے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ہے کہ مشہور بدنام زمانہ جو کردار تھا ایپسٹین کا، جو ایپسٹین فائلز کے نام سے ایک ذکر ہے، اس کے حوالے سے ایک آڈیو لیک سامنے آتی ہے۔ اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ نے لکھا کہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے ایپسٹین کو یہ کہا تھا کہ میں نے روس سے بات کی ہے کہ روس 1 ملین روسی یہودیوں کو اسرائیل بھیج دے، یعنی روس سے 10 لاکھ لوگوں کو اسرائیل لا کر بسایا جائے تاکہ اسرائیل میں زیادہ لوگ ہوں، اور اسرائیل میں زیادہ آباد کاری کی وجہ سے اسرائیل کو مستقبل میں وجودی خطرہ نہ ہو۔ اس طرح کی بات بھی سامنے آئی ہے۔ ویسے بھی دنیا بھر سے پکڑ کر اسرائیل میں لوگوں کو لا کر بسایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اب فلسطینیوں کی زمینوں پر مزید قبضے بھی ہو رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل میں سیاسی لڑائی عروج پر ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف نیا اتحاد بن گیا ہے۔ معارف کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نیتن یاہو
کہ ساتھ نہ دو۔ نفتالی بینٹ کے اتحاد نے یہ کہا ہے، اور اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف وہ طاقتور ہو رہا ہے، اور اسرائیل میں یہ سال الیکشن کا ہے، نیتن یاہو کو اگر الیکشن نہیں جیتنے دیا جائے گا، یہ اسرائیلی اپوزیشن کہہ رہی ہے۔ اور پھر اسرائیل میں سیاسی لڑائی اس قدر عروج پر ہے کہ عدالت مداخلت کر رہی ہے۔ عدالت نے کہا ہے نیتن یاہو کو کہ تم اسرائیل کے متشدد وزیر اعظم صہیونی وزیر بن غفیر کو عہدے سے برطرف کرو، کیونکہ وہ عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور وہ قوانین کو توڑ رہا ہے۔ یہ اب تک کی کچھ تازہ اپڈیٹس ہیں، معلومات ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات اور خبریں